السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ هو الذی جعل اللیل والنہار هو الذی جعل اللیل والنہار خلفۃ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا۔ گرامی قدر بھائیوں اور لائق احترام ساتھیوں، مالک الملک نے دن اور رات کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ شب و روز کی تبدیلیوں کو دیکھ کے انسان نصیحت حاصل کرے اور اللہ تعالیٰ کا شکر گزار رہے۔ زندگی کے ہر گزرتے لمحے اور ہر ثانیے اور سیکنڈ کی تبدیلی مجھے اور آپ کو اس مالک الملک کی ذات کے بارے میں تدبر کی دعوت دیتی ہے۔ وہ پروردگار ان قدرتی تبدیلیوں کے ساتھ اور دن رات کی ان تبدیلیوں کے ساتھ مجھے اور آپ کو اپنی ذات کے بارے میں تدبر کرنے کا پیغام دیتا ہے، اور ساتھ اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے پہ اور اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے پہ وہ اپنی ذات کے شکر گزار رہنے کی بھی دعوت دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں هو الذی جعل اللیل والنہار، اللہ وہ ذات ہے جس نے دن و رات کو بنایا ہے۔ اس پوری کائنات کا خالق اور مالک اللہ ہے۔ اس کائنات کا رب پروردگار اکیلا اللہ ہے۔ وہ اپنے کاموں میں اکیلا ہے، وہ اپنے ناموں اور صفتوں میں اکیلا ہے، وہ اپنی الوہیت میں اکیلا ہے، وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، اور وہ اپنے افعال کے ذریعے اپنی قدرت کی نشانیاں پیش کرتا ہے، اور مجھے اور آپ کو دعوت دیتا ہے کہ میرے بندے ذرا غور کر، اگر میں اتنی بڑی تبدیلی کو لانے پہ قادر ہوں، سردی اور گرمی ہے، دن اور رات ہے، دھوپ اور سایہ ہے، ٹھنڈا اور گرم ہے، اندھیرا اور روشنی ہے، یہ 12 گھنٹے کے بعد ایک نئی تبدیلی، ہر لمحے کے بعد ایک نئی تبدیلی، ہوا کی تبدیلی، فضا کی تبدیلی، ماحول کی تبدیلی، ہوا کی رفتار کی تبدیلی، ہوا کے اندر غبار کی تبدیلی، ٹھنڈی ہوا کی تبدیلی اور گرم ہوا کی تبدیلی، یہ مجھے اور آپ کو بیدار کرنے کے لیے اور مجھے اور آپ کو غفلت سے اٹھانے کے لیے اور غفلت سے بیدار کرنے کے لیے اور جگانے کے لیے ہے کہ بندے، تجھے جس ذات نے پیدا کیا ہے وہ سب کچھ کرنے پہ قادر ہے۔ کائنات کا نظام اسی کے اشارے سے چل رہا ہے، وہ کن کہہ کے اپنے فیصلے کو نافذ کرتا ہے۔ اگر تو اس کی بندگی سے غافل رہا اور جس کام کے لیے تجھے اس نے پیدا کیا ہے اور اس کام کو تو نے بھلا دیا، جو تیرے آنے کا مقصد ہے اس کو تو نے چھوڑ دیا، تو پھر یاد رکھنا جو اتنی بڑی تبدیلی لانے پہ قادر ہے، جو 12 گھنٹے کے اندھیرے کی اس پوری دنیا کی رات کو چند لمحات میں روشنی میں تبدیل کرنے پہ قادر ہے، جو اس 12 گھنٹے کے دن کو چند سیکنڈوں میں اندھیرے میں بدلنے پہ قادر ہے، یقیناً وہ تجھے بھی تیری غفلت کی سزا دینے کے لیے اور تیری غفلت پر تیرا مواخذہ کرنے کے اوپر بھی قادر ہے۔ جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں، جو اولو الالباب ہوتے ہیں، جو صاحب فراست ہوتے ہیں، جو ذی شعور ہوتے ہیں، یقیناً وہ ان تبدیلیوں سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ هو الذی جعل اللیل والنہار، اللہ وہ ذات ہے جس نے دن اور رات کو بنایا ہے۔ شاید موسم کی تبدیلی تو آپ کو 4 مہینے کے بعد نظر آئے، شاید تو سردی اور گرمی سے آپ 6 مہینے کے بعد ایک نئے موسم میں داخل ہوں، لیکن ایک دن اور رات کی تبدیلی بھی ہے، دن اور رات کی تبدیلی بھی ہے جو مجھے اور آپ کو جھنجھوڑتی ہے۔
کبھی دن لمبا ہے، گرمیوں کا دن لمبا ہوتا ہے اور رات چھوٹی ہوتی ہے، کبھی سردیوں کی رات لمبی ہوتی ہے اور دن چھوٹا ہوتا ہے، کبھی اللہ اکبر کبیرہ، کبھی وہ دن سردیوں کا دن گرمی سے بھرا ہوتا ہے اور کبھی گرمی کے دنوں میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ کبھی بھی یہ سورج اور چاند اپنے وقت سے پیچھے نہیں ہوئے، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دن ہی دن ہو، کبھی رات نہ آئی ہو، اور کبھی ایسا بھی نہیں ہوا کہ رات ہی رات ہو، کبھی دن نہ آیا ہو۔ وہ مالک اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ دن ہی دن بنا دے، ہمیشہ دن رکھے، اور اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ ہمیشہ رات رکھے، لیکن وہ ہمارے فائدے کے لیے، ہماری منفعت کے لیے، ہمیں شکریہ کی دعوت دینے کے لیے، اور ہمیں اپنے ایک اور انعام سے ہر 12 گھنٹے کے بعد ہمیں اپنا انعام یاد کروانے کے لیے یہ تبدیلیاں لاتا اور تبدیلیاں پیش کرتا ہے۔ یہ دن اور رات کا آنا جانا، دن کے بعد رات اور رات کے بعد دن، لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، یہ اس بندے کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہے، جو تدبر کرنا چاہے کہ وہ کتنا بڑا قادر ہے، وہ مدبر کس قدر خود مختار ہے، اور وہ اپنے فیصلے کس طرح نافذ کرتا ہے۔ اپنے خالق کے اوپر ایمان، اس مدبر ذات کے اوپر ایمان، انسان جو مومن ہوتا ہے وہ یقیناً ان تبدیلیوں کو دیکھ کے اس کا ایمان بڑھتا ہے، اللہ سے وثوق زیادہ قائم ہوتا ہے، اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتا ہے، اس کی بندگی میں آگے بڑھتا ہے، اپنی کوتاہیوں پہ روتا ہے، اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہے، اپنی کمیوں کا ازالہ کرتا ہے، اور اپنے رب کی محبت میں اور آگے بڑھ جاتا ہے۔ هو الذی جعل اللیل والنہار خلفۃ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا۔ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں ان تبدیلیوں سے میرے کون سے بندے ہیں جو ان تبدیلیوں سے میرے قریب ہوتے ہیں، جو میرے بارے میں غور کرتے ہیں، جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، جو گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں، جو اپنی زندگی کی عارضی سانسوں کو قیمتی سمجھتے ہوئے اپنی زندگی کے ہر لمحے سے کچھ فائدہ اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ میری عزیزو، یہ زندگی عارضی ہے۔ اگر میں اور آپ اس عمر کے دھارے سے، ان عمر کی گھڑیوں سے اپنی آخرت کے لیے کچھ چھین لیں گے، دنوں سے اور راتوں سے، ذکر کی صورت میں، عبادت کی صورت میں، بندگی کی صورت میں، تلاوت کی صورت میں، رب ذوالجلال کو راضی کرنے کی شکل میں، ماں باپ کی خدمت کی صورت میں، جو شخص اس وقت کے دھارے سے، اپنی عمر کی گھڑیوں سے ہر وقت کچھ نہ کچھ چھین لیتا ہے، اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھتا ہے، فرائض کی پابندی کرتا ہے، واجبات کو ادا کرتا ہے، مالک کی بندگی کے آگے بڑھتا ہے، اپنے حبیب کی اطاعت کرتا ہے، اپنے رسول کی سیرت کو اپنے 5 فٹ کے جسم پہ نافذ کر لیتا ہے، بڑا خوش نصیب آدمی ہے جس کو دن رات کی تبدیلیاں اپنے اللہ کے قریب کر رہی ہیں، اور وہ ان تبدیلیوں پہ غور کر کے اپنی زندگی کا محاسبہ کر رہا ہے اور سوچ رہا ہے کہ زندگی کی کتنی بہاریں بیتی ہیں، میں نے کیا کھویا اور کیا پایا ہے، میرے پاس آگے ٹائم تھوڑا ہے، اور تھوڑے ٹائم میں میں نے زیادہ کس طرح کمانا ہے۔ یقیناً وہ لوگ جو غور کرتے ہیں، جو تدبر کرتے ہیں، اور جن کے اندر شکریہ کا دائیہ پیدا ہوتا ہے، وہ اللہ کی بندگی میں اور آگے بڑھتے ہیں۔ وہ لمحات، گھڑیوں سے، وہ ایام، اوقات سے اللہ تعالیٰ نے یہ اوقات پیدا کیے ہیں، بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ کبھی محرم کا مہینہ ہے اور جس میں ایک 10ویں محرم کا روزہ، وہ اللہ اکبر کبیرہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ کبھی افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم ہے کہ رمضان کے بعد اگر نفلی روزوں کے لیے کوئی بہترین مہینہ ہے، سب سے افضل اگر کسی دن کے روزے ہیں تو محرم الحرام کے روزے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے رجب کا مہینہ بھی دیکھا، اور رجب بھی ان مہینوں میں سے ایک جو حرمت والے مہینے ہیں۔ ابھی رجب گزرا تو شعبان کا مہینہ وہ اپنی خیر و برکات کے ساتھ طلوع ہو چکا ہے، تو مومن کو فرصت نہیں ہے۔ مومن کی مثال تو ایک نکیل زدہ اونٹ کی طرح ہے
نبی کریم فرماتے ہیں مومن کی مثال تو ایک نکیل زدہ اونٹ کی طرح ہے، جہاں اس کو مالک بٹھاتا ہے بیٹھ جاتا ہے، جہاں اس کا مالک اس کو کھڑا کرتا ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ مومن ان اوقات اور گھڑیوں کو اپنے لیے قیمتی بناتا ہے۔ میرے آپ کے لیے فرصت ہے کہ عمر کے ایام کو قیمتی سمجھتے ہوئے ہم اپنی عمر کا ہر لمحہ اپنے اللہ کی رضامندی میں گزار لیں، تاکہ قیامت کے دن جب کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، جب کوئی دستگیر نہیں ہوگا، جب کوئی غوث نہیں ہوگا، جب کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہوگا، یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس دن مال بھی نفع نہیں دے گا، جس دن اولاد بھی کام نہیں آئے گی، ان لمحات میں آپ نے اگر ان ایام کو غنیمت سمجھا ہے، ان صبحوں کو، شاموں کو، دن کو، رات کو، ان لمبی راتوں کو، سردی کی راتوں کو قیام کی صورت میں، سردی کے دنوں کو روزے کی صورت میں، نفلی روزے کے ساتھ، فرضی روزے کے ساتھ، تلاوت قرآن کے ساتھ، اللہ کی کتاب میں تدبر کرنے کے ساتھ، ذکر و تسبیح کے ساتھ، صبح شام کے اذکار کے ساتھ، نماز کے اذکار، نماز کے بعد کے اذکار کے ساتھ جو آدمی ان لمحات سے کچھ چھینتا رہتا ہے، یقیناً کل قیامت کے دن اس کا نیکیوں کا ترازو بھاری ہونے والا ہے اور اپنے اللہ کے سامنے سرخرو ہونے والا ہے۔ دن آتا ہے اور رات چلی جاتی ہے، رات آتی ہے اور دن چلا جاتا ہے، کبھی اپنے وقت سے لیٹ نہیں ہوتے۔ ان کا لیٹ نہ ہونا بھی، اپنے ٹائم پہ آنا بھی مجھے اور آپ کو ٹائم کی پابندی کی بھی تعلیم دیتا ہے، اور مجھے اور آپ کو ساتھ یہ پیغام بھی دیتا ہے کہ تیرا وقت جو گزر گیا ہے یہ دوبارہ پلٹ کے نہیں آئے گا، اپنی ذمہ داری اپنے ٹائم پہ ادا کر لیجئے، وقت چھن جائے گا، بڑھاپا آ جائے گا، جوانی چلی جائے گی، آج تیرے پاس مال ہے تو اسے خرچ کر سکتا ہے، آج تیرے پاس وقت ہے تو اسے اللہ کی بندگی میں لگا سکتا ہے، کل تیری مصروفیت بڑھتی جائے گی، جسم لاغر ہو جائے گا، ٹانگیں چلنے کے قابل نہیں رہے گی، بینائی کم پڑ جائے گی، دکھنا بند ہو جائے گا، کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہوگا۔ آج ان عمر کے ایام کو قیمتی سمجھ کے اپنے اللہ کے قریب ہو جا اور اپنے اللہ کا قرب حاصل کر لے۔ مومن اس بات کی تلاش میں رہتا ہے، نیکیوں کے موسم ڈھونڈتا رہتا ہے، خیر کے مواقع تلاش کرتا رہتا ہے، عبادت کے لیے اللہ اکبر وہ متمنی رہتا ہے کہ مجھے فرصت ملے، مجھے وقت ملے، مجھے ٹائم ملے، مجھے مبارک وقت ملے، مجھے جمعے کا دن ملے، مجھے جمعے کے دن عصر سے مغرب تک کی دعا کا وقت ملے، مجھے تلاوت کا موقع ملے۔ مومن کے دل میں یہ تڑپ رہتی ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی یہ تڑپ اور یہ تمنا نصیب کر دے۔ مومن حضرات، جو ایماندار ہوتا ہے وہ تدبر بھی کرتا رہتا ہے اور وہ غور بھی کرتا رہتا ہے۔ اگر اس سے دن سے نیکی چھوٹتی ہے، رات کو وہ کمی پوری کر لیتا ہے۔ اگر اس کا تلاوت رات کی چھوٹتی ہے، دن کو تلاوت پوری کر لیتا ہے۔ اس کی ایک سنت چھوٹتی ہے، وہ اشراق کے نفل پڑھ لیتا ہے۔ اس کی ایک اللہ اکبر کبیرہ کوئی ذکر چھوٹتا ہے، کوئی ورد چھوٹتا ہے، دوسرے ورد سے اس کو کور کر لیتا ہے، اور یوں وہ دن و رات میں زندگی گزارتا ہے۔ اللہ بڑا مہربان ہے۔ دل کو دل اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اس کی حالتیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، قلب کو قلب اس لیے کہتے ہیں کہ وہ پھرتا رہتا ہے، وہ خود بھی تڑپتا رہتا ہے، خود بھی حرکت کرتا رہتا ہے، اور اس کی کیفیت، اس کے اندر کی حالت بھی بدلتی رہتی ہے۔ کبھی ایمان بڑھتا ہے اور کبھی کم ہوتا ہے، کبھی دل لگتا ہے اور کبھی دل نہیں لگتا، کبھی نیکی کرنے کو جی چاہتا ہے اور کبھی جی نہیں چاہتا۔ یہ سب کچھ میرے رب کے اختیار میں ہے، اور یہ دن اور رات کی تبدیل، کبھی بندے کو روشنی اچھی نہیں لگتی، اندھیرا اچھا لگتا ہے، دن کو وہ کھڑکیاں بند کر کے کمرے میں سو جاتا ہے، کبھی اس کو رات اچھی نہیں لگتی، ساری رات جاگتے گزار دیتا ہے، رات کو ڈرتا خوف محسوس کرتا ہے، رات کو لائٹیں جلا لیتا ہے۔ یہ دل کی کیفیات ہے کہ دل ہر وقت وہ بدلتا رہتا ہے۔ یقیناً یہ دن و رات کی گھڑیوں میں جب یہ منتقل ہوتی ہیں، یہ میرے دل کو بھی وہ موقع فراہم کرتی ہیں کہ اس کے لیے جو اچھی چیز لگے، جو اس کو نشاط فراہم کرے، جو اس کی سستی کو دور کرے، جو اس میں چستی پیدا کرے، ذکر کے ساتھ۔ یہ سب کچھ یہ میرے رب کے اختیار میں ہے، یہ گھڑیاں اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان گھڑیوں میں چستی بھی پیدا کرتا ہے، جذبہ بھی پیدا کرتا ہے، نشاط بھی پیدا کرتا ہے، سستی بھی پیدا کرتا ہے۔ ذکر کی گھڑیاں بھی ہیں، غفلت کی گھڑیاں بھی ہیں، اللہ کھولتا بھی ہے، اللہ بند بھی کرتا ہے، اللہ وسیع بھی کر دیتا ہے، اللہ قبض بھی کر لیتا ہے، بندہ متوجہ بھی ہوتا ہے، بندے کی توجہ مان بھی پڑ جاتی ہے۔
یہ سب کچھ جب بندے کے ساتھ ہے تو پھر وہ اپنے اللہ کا شکر گزار رہتا ہے، جس نے یوں دن اور رات کو بھی پلٹنے والا اور گھومنے والا اور بدلنے والا بنایا ہے۔ اس سے، ان تبدیلیوں سے یقیناً میری سستیوں کا ازالہ ہوتا ہے، اور رب ذوالجلال مجھے نئی نعمت کے دینے پہ ایک نئے شکریہ کا موقع دیتا ہے۔ اگر ایک نعمت پہ شکر گزار نہیں ہوں تو دوسری نعمت عطا کر کے مجھے اور آپ کو میرا رب کہتا ہے کہ میرے بندے، یہ بھی میری نعمت ہے، یہ بھی میری نعمت ہے، یہ زندگی بھی، یہ کھانا بھی، یہ خوراک بھی، یہ پھل بھی، یہ قوت بھی، یہ نگاہ بھی، یہ سننا بھی، یہ دیکھنا بھی، یہ بولنا بھی، یہ سب میری نعمتیں ہیں۔ میرے بندے، تو جس قدر میرے قریب ہونا چاہتا ہے ان نعمتوں پہ شکریہ ادا کرتا جا۔ لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو میں اور عطا کر دوں گا۔ میرے عزیزو، ان گھڑیوں میں سے شعبان کا مہینہ بھی ہے، اور شعبان کو شعبان اس لیے کہتے ہیں کہ لوگ جب رجب کے مہینے میں اس کی حرمت کے پیش نظر اپنا اسلحہ بند کر لیتے، تلواریں میان میں ڈال لیتے تھے، جنگیں روک لیتے تھے، لڑائیاں بند کر لیتے تھے، پھر اس مہینے میں وہ لوگ نکل جاتے، پھیل جاتے وادیوں میں، اور وہ ادھر ادھر گھومنے جاتے اور نکل جاتے اپنے گھروں سے، تو اس تشعب کی وجہ سے اسے شعبان کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ لوگوں کے گھروں سے باہر نکلنا اور گھروں سے نکل جانا، یہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اس مہینے کے حوالے سے میں اسی حدیث کو سناؤں گا اور اپنی گفتگو کو اسی کے ساتھ مرکوز رکھوں گا۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنی سنن میں روایت کیا ہے۔ حضرت اسامہ بن زید نبی کریم کے حب اور نبی کریم کے محبوب کے بیٹے ہیں۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی صحابی ہے جس کا نام بولنے پہ 30 نیکیاں ملتی ہیں، جس کا نام صرف ایک ہی صحابی ہے جس کا نام قرآن میں ذکر ہے، یہ ان کے بیٹے حضرت اسامہ ہیں، جو اپنے پیارے حبیب سے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول، لما اراک تصوم شہرا من الشہور ما تصوم من شعبان، میں لم اراک تصوم شہرا من الشہور ما تصوم من شعبان، اللہ کے رسول میں جس قدر آپ کو شعبان میں روزے رکھتا دیکھتا ہوں، کسی دوسرے مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہوئے آپ کو نہیں دیکھتا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کی نبی کریم کی سنت سیکھنے کی اور آپ کے شب و روز کے اوپر کتنی توجہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل آپ کے عبادت کے اوپر کس قدر گہری نگاہ رکھتے تھے کہ اللہ کے نبی کس روزے میں کتنے روزے رکھتے ہیں، کس مہینے میں کتنے روزے رکھتے ہیں، عبادت میں کون سی عبادت کرتے ہیں، رات کو کون سی عبادت کرتے ہیں، دن کو کون سی عبادت کرتے ہیں۔ وہ واقعہ آپ نے سنا ہے کہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں رات اپنی خالہ کے پاس، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، اپنی خالہ میمونہ کے پاس رات گزارنے کے لیے آیا۔ اصل میں دیکھنا چاہتے تھے کہ نبی کریم کی رات کا معمول کیا ہے، رات کو آپ کیسے اپنے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اپنے اللہ کا کیسے شکر گزار رہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکر گزاری کا کیا عالم ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو دیکھتی ہیں، لمبے قیام کو دیکھتی ہیں، لمبے قیام کی وجہ سے پاؤں پر ورم آ جاتا ہے، آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں، اور فرماتی ہیں اللہ کے نبی، اللہ نے تو آپ کے پہلے ساری کمی کوتاہیوں سے درگزر کر دیا ہے، آپ کا کھاتا تو سارا معاملہ ہی صاف ہے، آپ اللہ کے مقرب بندے ہیں، آپ اس قدر اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ نبی کریم ایک جواب دیتے تھے، عائشہ فلا اکون عبدا شکورا، میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ ہم تو فرضی عبادت ادا کرنے کو بھی تیار نہیں، ہمارے پاس تو فرائض بھی پورے کرنے کا موقع نہیں، ہم تو فرض بھی مر کے ادا کرتے ہیں، ہماری تو فجر کی نماز بھی چھوٹ جاتی ہے، ہماری تو کئی نمازیں نیند میں گزر جاتی ہیں، ہم تو اپنا فرض واجب صدقہ بھی ادا کرنے کے لیے، زکوٰۃ دینے کے لیے بھی دلی طور پہ آمادہ نہیں ہوتے، ہم تو رمضان کے روزوں کو بھی پتہ نہیں کس مشقت سے رکھتے ہیں، لیکن میرے آپ کے نبی اللہ کے سامنے بندگی کا ذوق اور شکر گزاری کی کیا کیفیت تھی کہ رات کو لمبا قیام کرتے، اتنا لمبا قیام کرتے کہ قیام میں تھک جاتے تو بیٹھ جاتے اور پھر کھڑے ہوتے اور رکوع میں پھر اٹھ کھڑے ہوتے اور پھر رکوع کرتے اور پھر باقی نماز پڑھتے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کے پاؤں پر ورم آ جاتے تھے، پاؤں سوج جاتے تھے، اس لیے کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنے۔ اس قدر اللہ کے شکر گزار تھے میرے آپ کے حبیب۔
ہر نعمت پہ صبح کھانا کھاتے تو الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے کھلایا اور پلایا ہے، اس میں میری کوئی ہمت اور طاقت نہیں، میری کوئی ہمت۔ لباس پہنتے الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ کپڑا مجھے پہنایا، یہ لباس تو نے مجھے عطا کیا ہے، اس میں میری کوئی ہمت اور طاقت نہیں ہے۔ ہر لمحے پہ لمحہ بلمحہ اللہ کے شکر گزار ہے، ہر ادا پہ اللہ کی ہر نعمت پہ الحمدللہ کہتے تھے، الحمدللہ کہتے تھے، الحمدللہ کہتے تھے۔ رات کو پھر جب رات آتی تو اپنے اللہ کے سامنے قیام کے لیے تیار ہوتے۔ صحابہ کرام کا تڑپ دیکھیں اور بریک بینی دیکھیں، عبادت کے اوپر توجہ دیکھیں۔ ہم تو 6 مہینے کے بعد، ہفتے کے بعد بھی ایک درس سننے کے لیے ہمارے پاس فرصت نہیں ہے، زندگی کی الجھنوں میں اس قدر پھنسے ہوئے ہیں، دن رات کی رنگینی اور دنیا کی رنگینی ہمیں الجھائے ہوئے ہیں، دنیا کی فکر ہمیں ہماری پاؤں کی زنجیر بنی ہوئی ہے، مال دولت ہمارا مطمع نظر بنا ہوا ہے، ہمارے پاس تو فرصت نہیں ہے دین سیکھنے کے لیے، حدیث سننے کے لیے، شریعت جاننے کے لیے، حبیب کبریا کی بات کو سیکھنے کے لیے ہمارے پر فرصت نہیں ہے۔ اور صحابی کہتے لم اراک تصوم شہرا من الشہور ما تصوم من شعبان، اللہ کے نبی میں آپ کو دیکھتا ہوں، کیا زندگی بھر آپ کی نظر، سال پورا آپ کا معمول چیک کرتے رہتے تھے، حبیب کے دن کس طرح ہیں، راتیں کس طرح ہیں، ادائیں کس طرح ہیں، دعائیں کس طرح ہیں، رات کا اٹھنا کس طرح ہے، رات کا قیام کس طرح ہے، حتیٰ کہ اس قدر شوق سیکھنے کا ہے اللہ کے نبی اللہ اکبر کہنے کے بعد خاموش ہوتے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی ما تقول فی سکوتک، جب آپ اللہ اکبر کہنے کے بعد فاتحہ شروع کرنے سے پہلے خاموش ہوتے ہیں تو آپ اپنی خاموشی میں کیا پڑھتے ہیں؟ یہ طلب تھی سیکھنے کی، یہ تمنا تھی سیکھنے کی۔ ابو ہریرہ مسجد نبی میں بھوکا اور پیاسا پڑا رہتا تھا، کہیں مسجد سے باہر نکلوں اور مجھ سے اپنے حبیب کی بات چھوٹ نہ جائے اور مجھ سے وہ موقع چھن نہ جائے کہ میرے بعد نبی کریم حدیث بیان کریں گے اور مجھ سے وہ وقت نکل نہ جائے۔ آج ذرا حساب تو لگائیں، آپ کے زندگی کے 12 گھنٹوں میں اللہ کی عبادت کتنا وقت اور اللہ کا دین سیکھنے کے لیے میرے پاس کتنی فرصت ہے، دعوت دین کے لیے میرا کیا جذبہ ہے، لوگوں کو خیر کی طرف بلانے کے لیے میرے پاس کیا ٹائم ٹیبل ہے، اپنے اللہ کے یہاں سرخرو ہونے کے لیے میرا کیا نظام میں نے مرتب کیا ہوا ہے۔ یہ صحابی رسول ہیں۔ نبی کریم آگے سے ایک جواب دیتے ہیں، ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان، یہ وہ مہینہ ہے شعبان کے مہینے میں روزے رکھنے کی وجہ نبی کریم بتاتے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں کثرت سے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ رمضان کے بعد نفلی روزے رکھتا دیکھا ہے تو شعبان کے مہینے میں دیکھا ہے۔ پھر اللہ کے نبی سے پوچھا یہ کیوں؟ آپ بتاتے ہیں ذالک شہر یغفل الناس عنہ، یہ وہ مہینہ ہے لوگ اس سے غافل ہیں، لوگ پہلے بھی حرمت والا مہینہ گزار چکے ہیں، لوگ بعد میں بھی رمضان کے منتظر ہیں۔ یہ بہترین سفیر ہے جو اس آنے والے مہمان کی پیشگین گوئی کے لیے میرے آپ کے پاس آ پہنچا ہے۔ یہ شعبان رمضان کا سفیر ہے، مجھے اور آپ کو رمضان کی آمد کی پیش کی خبر دیتا ہے۔ وہ مغفرت کا مہینہ، وہ بخشش کا مہینہ، وہ اللہ اکبر کبیرہ رب ذوالجلال کے ہاں قرب کا مہینہ، وہ قیامت کے دن سفارشی مہینہ، وہ جہنم سے ڈال کا مہینہ، اس مہینے کے بارے میں پیش کی خوشخبری دینے کے لیے شعبان کا مہینہ۔ یہ شعبان رمضان کا پڑوسی ہے۔ پڑوسی اگر عظمت والا ہو، پڑوسی کی شان دیکھیں اور اس رمضان کی شان دیکھیں اور پھر پڑوسی کا مقام بھی دیکھیں۔ لوگ غفلت کے شکار ہوتے ہیں کہ اس سے پہلے رجب کا مہینہ حرمت والا مہینہ، بعد میں رمضان کا مہینہ ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شعبان کا مہینہ ہے، چلو کوئی بات نہیں گزار لیتے ہیں بغیر عبادت کے، ایسے ایک مہینہ آگے روزے رکھنے ہیں، آگے بڑی عبادت کرنی ہے، رات کو قیام کرنا ہے، تو لوگ اس کو بھول جاتے ہیں، لوگ اس کی عبادت سے غافل ہوتے ہیں۔ ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان، رجب اور رمضان کے درمیان میں ہے۔ ایک تو لوگ اس میں غفلت کے شکار ہوتے ہیں، اور میں غفلت کے ان ایام کو اپنے لیے قیمتی سمجھتا ہوں
اور اپنے اللہ کی عبادت کرتا ہوں. اور میں آگے بتاتا ہوں کہ غفلت کے ایام میں نیکی کتنی اہم ہوتی ہے. غفلت کے ایام کی نیکی بڑی اہم ہوتی ہے. جب لوگ نیکی سے بگانے ہو جائے، جب لوگ عبادت سے پیچھے ہو جائیں، جب پورا محلہ بے نماز ہو جائے، جب مسجد میں کوئی اذان کہنے والا نہ ہو، جب مسجد میں کوئی قرآن کی تلاوت کرنے والا نہ رہے، پھر اگر اس حالت میں، اور رمضان میں تو سبھی قرآن اٹھا کے بیٹھتے ہیں نا، اور رمضان میں تو سبھی قیام کے لیے کھڑے ہوں گے نا، رمضان میں تو سبھی روزہ رکھیں گے نا. کہتے ہیں نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی. روٹین کے ایام میں عبادت کرنا تو سبھی کے لیے آسان ہے. جب گھر والے پورے جاگیں گے تو آپ بھی جاگ جائیں گے. کیا کمال ہے آپ کا. جب پورا محلہ مسجد میں جائے گا تو پھر آپ کو شرم آئے گی کہ آپ مسجد میں نہ جائیں. جب سارے لوگ روزہ رکھیں گے تو آپ بھی روزہ رکھ لیں گے. جب سارے لوگ کام کے لیے کھڑے ہوں گے تو آپ بھی کھڑے ہو جائیں گے. آسان ہے. لیکن جب کوئی اٹھنے والا نہ ہو، کوئی بیدار ہونے والا نہ ہو، کوئی تلاوت کرنے والا نہ ہو، اور تب آپ قرآن پکڑ کے بیٹھے ہوں، پھر مزہ عبادت کرنے کا. یہ ہے غفلت میں عبادت. میں اس لیے اس مہینے میں روزوں کا اہتمام کرتا ہوں کہ لوگ غفلت کا شکار ہوتے ہیں، اور میں غفلت کے ایام میں اپنے اللہ کی عبادت کر کے لطف اندوز ہوتا ہوں، اپنے اللہ کے لیے پیش کرتا ہوں. اور دوسری وجہ آپ نے ذکر کی، ہوا شہر ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین. یہ وہ مہینہ ہے جس میں نیکیاں رب العالمین کی طرف چڑھتی ہیں، نیکیاں بلند ہوتی ہیں اللہ کی طرف، اعمال چڑھتے ہیں رب ذوالجلال کی طرف. ہوا شہر ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین. نیکی اللہ کیا چڑھتی ہیں؟ سال بھر کا شیڈول شعبان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں چڑھتا ہے. فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ. میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل جب اللہ کے دربار میں اٹھے اور مالک کی بارگاہ میں پیش ہو تو میں حالت روزہ میں ہوں. اور یہ نبی کریم کی شدید طلب تھی. سوموار اور جمعرات کو بھی نیکیاں چڑھتی ہیں. آگے بتائیں گے آگے چل کے آپ حضرات کو. سوموار اور جمعرات کو بھی نیکیاں چڑھتی ہیں، اور اللہ کے نبی اس لیے سوموار اور جمعرات کے روزے کا اہتمام کرتے تھے. فرماتے ہیں کہ سوموار اور جمعرات کو اللہ کے ہاں اعمال چڑھتے ہیں، اللہ کے ہاں اعمال پیش ہوتے ہیں، اور میں پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل جب پیش ہو تو اس عمل میں روزہ بھی شامل ہو. ہم تو رمضان کے بعد میں 1 سال کے بعد روزوں کو پہچانتے ہیں. ہمارے ملکوں میں بد نصیبی، مسجد نبوی میں جائیں تو سوموار کو سفرہ لگا ہوتا ہے، جمعرات کو سفرہ لگا ہوتا ہے. حرم مکی میں جائیں تو بہار ہوتی ہے سوموار اور جمعرات کو. کیا خوبصورت ماحول ہوتا ہے. جس کا جی نہیں چاہتا وہ بھی دیکھ کے کہتا ہے اگلے سوموار کو میں بھی روزہ رکھوں گا. ماحول بنا ہوتا ہے. ہمارے ملک میں تو نفلی روزے کا اہتمام ہی نہیں. مدارس میں شاید کچھ علماء اور پڑھے لکھے بزرگ شیوخ الحدیث سے اہتمام کرتے ہیں، تو کچھ طلباء کو ترغیب، اور بعض مدارس بھی ایسے اللہ اکبر کبیرہ کہ ان کے ہاں سحری کا بندوبست بھی نہیں ہوتا. جو دین کی فیکٹریاں ہیں جہاں تربیت ہوتی ہے وہاں سحری کے لیے ہمارے پاس انتظام موجود نہیں ہے. بچے اپنے طور پہ شام کا کھانا اگر رکھ لیتے ہیں اور صبح وہی جو ہے نا وہ کھانا سحری کے لیے استعمال کر لیتے ہیں. جس عبادت سے تربیت ہونی تھی، جن لوگوں نے پورے ماحول کی تربیت کرنی تھی، اگر وہاں بھی ہمیں اگر ان کو سحری اور افطاری فراہم نہیں کریں گے، ان کے لیے اہتمام نہیں کریں گے، تو کوتاہی ہے اللہ کی قسم ان مدارس کے ذمہ داروں کی جو اپنے ان بچوں کے لیے سحری افطاری کا اہتمام نہیں کرتے جو ان ایام میں شعبان کے مہینے میں سوموار کے دن، جمعرات کے دن 13، 14، 15 تاریخ کو روزے کا اہتمام کرنا چاہتے ہیں. ذمہ داریں آئیں، مدارس کو چاہیے کہ ان بچوں کے لیے اہتمام کریں، سحری کا اہتمام کریں اور ان کے لیے کھانا فراہم کریں تاکہ وہ لوگ اللہ کی عبادت کر سکیں، عبادت آسان ہو جائے ان لوگوں کے لیے. آپ نے فرمایا کہ میں اس لیے روزے رکھتا ہوں اس مہینے میں کثرت سے کہ اس میں عمل اللہ کے ہاں چڑھتے ہیں، نیکی اللہ کے ہاں پیش ہوتی ہے. امام ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں اس حدیث کے فوائد میں ذکر کرتے ہیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مہینہ چونکہ 2 مہینوں فضیلت والے مہینوں کے درمیان میں، اور اس وجہ سے لوگ مشغول ہوتے ہیں، اور اس مشغولیت کی وجہ سے لوگوں کا رجحان کم رہتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی سامنے یہ روزے کی عبادت پیش کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے بعض دینوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، بعض اماکن کو بعض پر فضیلت دی ہے.
بعض شخصیات کو بات پر فضیلت دی ہے، تو یقیناً ان ایام میں جو آدمی مخصوص عبادت کے ساتھ اور نفلی عبادت کے ساتھ مشغول ہوتا ہے، وہ اگر ان گھڑیوں کو، ان غفلت کی گھڑیوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ جو ہے وہ مزین کرتا ہے، اللہ کی اطاعت کے رنگ میں رنگ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے، یہ نیکی اللہ کو بڑی محبوب ہے۔ غفلت کے دنوں میں اطاعت کرنا یہ اللہ کو بڑا پسندیدہ ہے، اس کے فائدے ہیں، غفلت کے ایام میں نیکی کرنے کے فائدے ہیں۔ کہتے ہیں ایک فائدہ تو یہ ہے کہ آدمی جب ان ایام میں نفلی عبادت کرتا ہے نا، جب لوگوں کو رجحان نہ ہو، لوگوں کو اس طرف دھیان بھی نہ ہو، اور آپ نے روزہ رکھا ہوا ہو شعبان کے مہینے میں، لوگ تو رمضان کے انتظار میں تھے، تو ایک تو عبادت نفلی مخفی رہے گی، چھپی ہوئی رہے گی، وہ راز رہے گا آپ کو اور آپ کے رب کے درمیان، اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز رہے گا جس میں دکھاوے کا شائبہ کم ہوتا ہے، جس میں ریاکاری نہیں ہوتی۔ ایسے وقت میں عبادت کریں جب لوگ عبادت نہ کر رہے ہوں، تو وہ عمل یقیناً وہ ریاکاری سے پاک ہوتا ہے، اور وہ سری عبادت ہوتی ہے، اس کی اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑی قدر و قیمت ہے۔ بعض سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ زندگی کے 40 سال تک وہ روزے رکھتے رہے، دینوں کو گھر سے نکلتے تھے، بازار جاتے تھے، گھر سے بھی ناشتے کی 2 روٹیاں لے لیتے تھے، روٹی صدقہ کر دیتے تھے، اور بعد میں دن روزے سے گزارتے تھے، شام کو گھر آتے تھے، گھر والے سمجھتے تھے کہ روٹی ساتھ لے کے گئے تھے اور ناشتہ کر لیا ہوگا، دوپہر کا کھانا کھا لیا ہوگا، اور باہر والے سمجھتے تھے کہ گھر سے کھا کے آئے ہوں گے، اور یوں روزہ رکھ کے دن گزار لیتے تھے اور اپنے اللہ کا قرب حاصل کرتے تھے۔ کچھ ایسے سلف صالحین بھی تھے جو اپنے آپ کو چھپا لیتے تھے، اگر روزے کی وجہ سے چہرے پہ خشکی آتی تھی اور جسم میں کمزوری محسوس ہوتی تو نہا دھو کے اپنے آپ کو تر و تازہ رکھتے تھے، سر پہ تیل لگا کے رکھتے تھے کہ ہماری منہ کی خشکی سے، ہونٹوں کی خشکی سے کسی کو اندازہ نہ ہو جائے کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ امام ابو تیاح کہتے ہیں ادرکت ابی و مشیخۃ العی، میں نے اپنے باپ کو اور اپنے محلے کے اہل علم کو، مشائخ کو دیکھا کہ جب ان میں سے کوئی روزہ رکھتا تھا تو وہ اچھی طرح تیل لگاتا تھا اور اچھے صحیح کپڑے پہنتا تھا تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ غفلت کے ایام میں عبادت کرنا نفس پر بڑا مشقت ہوتا ہے، روٹین سے ہٹ کے جب نیکی پہ آپ لگیں گے، جب کوئی بندہ تلاوت نہ کرنے والا اور آپ قرآن پکڑ کے بیٹھیں گے نا، جب کوئی نماز کے بعد ذکر کرنے والا اور سلام پھرنے کے بعد سارا محلہ ہی اٹھ کے چلا جائے اور آپ بیٹھے اکیلے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اور 100 مرتبہ استغفار کرتے ہیں، 100 سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ رہے ہیں، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک و لہ الحمد پڑھ رہے ہیں، جب سب لوگ چلے گئے فجر کا سلام پھرنے کے بعد نیند کے مزے لوٹ رہے ہیں، خراٹے مار رہے ہیں، اور آپ بیٹھے مسجد میں سورج نکلنے کا انتظار کر رہے ہیں اور بیٹھے اپنی جائے نماز پہ، جب سورج نکلے گا 2 رکعت نماز پڑھوں گا، اللہ مجھے حج عمرے کے برابر اجر عطا کرے گا۔ یہ ہے غفلت کے اوقات میں جب لوگ غافل ہوں اور آپ نیکی کر رہے ہوں۔ لوگ جمعے کے بعد عصر سے مغرب تک شاید اس نیکی کو نہیں تلاش کرتے، لوگوں کو تڑپ نہیں، اور آپ اگر بیٹھ جاتے مسجد میں اس گھڑی کو پانے کے لیے، یہ غفلت میں عبادت ہے۔ لوگ ایک صفحہ تلاوت نہیں کرتے، آپ ڈیلی 1 پارہ تلاوت کرتے ہیں، یہ غفلت میں عبادت ہے۔ لوگ جمعے کی اذان کے قریب مسجد میں آتے ہیں، آپ صبح 9 بجے 10 بجے مسجد میں غسل کر کے چلے جاتے ہیں، جا کے نماز پڑھتے ہیں اور اس سنت کو اور اول وقت میں جاتے ہیں، یہ غفلت میں عبادت ہے۔ لوگ جب ماحول میں بہہ گئے اور ان کی شلواریں چادریں ٹخنے سے نیچے چلے گئی، اور آپ اس ماحول میں جب سب لوگ غافل ہیں، پورے گھر کے 10 افراد غافل ہیں، پورے محلے کے لوگ اسی دلدل میں بہہ گئے ہیں اور پھنسے ہوئے ہیں اور اسی رو میں بہہ گئے ہیں، اور آپ اپنی شلوار چادر پینٹ ٹخنوں سے اوپر رکھتے ہیں، یہ غفلت میں عبادت ہے۔ غفلت میں عبادت کرنے کا نفس پر بڑا مشقت ہوتی ہے، انسان کو بڑا مشکل ہوتا ہے اپنے نفس کا مقابلہ کرنا، اپنے آپ پر قابو پانا، کیونکہ نفس اس کی طرف میلان رکھتا ہے، نفس ادھر جھکتا ہے جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں، جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں، جنس بجنس، ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر پرواز،
لیکن ان حالات میں اگر کوئی شخص بیدار ہو جاتا ہے اور جاگ جاتا ہے اور وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دل میں نیکی کا جذبہ ہوتا ہے، پھر اللہ ان کی اس نیکی کی قدر کرتے ہیں، اللہ کے یہاں بڑی قدر ہے اس کی نیکی کی۔ جب لوگ غفلت کا شکار ہو جائے، غفلت بڑھ جائے، دین سے دوری بڑھ جائے، دین سے لا تعلقی بڑھ جائے، جب دین پر بدعملی بڑھ جائے، آپ کے اندر اگر نیکی کا جذبہ ہے اور آپ اپنے نفس کا مقابلہ کر کے آپ بیدار ہوتے ہیں اور آپ ان زیادہ کی پیروی نہیں کرتے، آپ ان تھوڑے لوگوں کی اتباع کرتے ہیں، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہیں، تو پھر وہ نبی کریم کا فرمان ہے لِلْعَامِلِ مِنْهُمْ أَجْرُ 50 مِنْكُمْ، ایک وقت آئے گا جب نیکی کرنے والے کو 50 لوگوں کے برابر اجر ملے گا، نیکی کرنے والے کو 50 لوگوں کے برابر اجر ملے گا۔ یہ کون سا وقت ہوگا؟ انکم تجدون علی الخیر اعوانا ولا یجدون، تم نیکی کے اوپر اعوان، مددگار، نصیحت کرنے والا، نیکی کرنے والا آپ کے ساتھ اور بیٹھا ہے، کوئی تیسرا چوتھا بیٹھا ہے جس کی وجہ سے آپ کے لیے نیکی آسان ہے، لیکن وہ لوگ جن کے ساتھ کوئی نیکی کرنے والا نہیں ہوگا، وہ اکیلے ہی نیکی کرنے والے ہوں گے، وہ اکیلے ہی پورے گھر کے افراد میں سے ایک ہی ہے جس نے چہرے پہ ان بالوں کو سجایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو 50 لوگوں کے برابر نیکی کا اجر دینے والے۔ تو غفلت کے ایام میں نیکی کرنا، اور تیسرا فائدہ یہ ہے غفلت کے ایام میں نیکی کرنے کا کہ جو آدمی گناہ کے ماحول میں رہتا ہو، معصیت کرنے والوں میں سے ہو، اور پھر وہ اطاعت کرتا ہے غفلت اور معصیت کے گروہ سے نکل کے، جب وہ اطاعت کرتا ہے، اللہ کی بندگی کرتا ہے، تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ آنے والی مصیبت کو ان سب لوگوں سے اٹھا دیتے ہیں۔ ایک بندے کے نیکی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سب کا دفاع کرتے ہیں اور سب کو اس آفت سے بچا لیتے ہیں، اس ایک بندے کی نیکی کی وجہ سے۔ ایک بندے کی نیکی پورے گاؤں کے بچاؤ کا باعث بنتا۔ ساری بس اس لپیٹ میں آنے والی تھی، لیکن ایک بندے کی نیکی کی وجہ سے اللہ سب کو محفوظ کر لیتے۔ یہ غفلت میں نیکی کرنے کے فائدے ہیں۔ اعمال چڑھتے ہیں، اعمال کا چڑھنا بھی 3 قسم کا ہے۔ اعمال کا چڑھنا 3 درجات کے اوپر مشتمل ہے۔ پہلا درجہ اعمال کا چڑھنا ہے، وہ صبح و شام آپ کے اعمال چڑھتے ہیں، صبح و شام، فجر کی نماز پہ اور عصر کی نماز پہ۔ وہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل و ملائکۃ بالنہار، دن رات کے فرشتے باری باری آتے رہتے ہیں، دن کے فرشتے پھر رات کے فرشتے، وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ، اور یہ فجر اور عصر کی نماز میں دونوں اکٹھے ہوتے ہیں، دونوں جماعتیں، دونوں ٹیمیں، دونوں یہ گروپ، ایک فجر کے ٹائم پہ آتا ہے عصر تک ڈیوٹی کرتا ہے، ایک عصر کے ٹائم پہ آتا ہے فجر تک ڈیوٹی کرتے ہیں، اور دونوں اکٹھے ہوتے ہیں فجر اور عصر کی نماز پہ۔ تو ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ، پھر وہ چڑھتے ہیں جو رات بھر تمہارے ساتھ تھے۔ عقیدے کا مسئلہ بھی حل کر لیں کہ اللہ اپنے عرش پر ہے، اللہ سب سے بلند ہے، 7 آسمان اور اس کے اوپر اللہ کا عرش، اور عرش کے اوپر رحمان مستوی ہے۔ علو مطلق اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت علو بھی ہے۔ اللہ سب سے بلند ہے، اپنی ذات کے اندر بھی بلند ہے، اپنے مقام اور درجے کے اندر بھی بلند ہے۔ اعمال کا اوپر چڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اوپر ہے۔ نبی کریم کا معراج کے اوپر جانا بتاتا ہے کہ اللہ اوپر ہے، قرآن کا اوپر سے نیچے اترنا بتاتا ہے کہ اللہ اوپر ہے۔ یہ باطل نظریہ ہے کہ اللہ ہر جگہ پہ ہے، فضا میں تو، ہوا میں تو، آسمان میں تو، زمین میں تو۔ یہ اس قسم کے جو لوگ خطیبانہ انداز میں اللہ تعالیٰ کو مخاطب کرتے ہیں، باطل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت استواء علی العرش ہے، وہ عرش پر مستوی ہے، جیسے اس کی شان ہے اور وہ سب سے بلند ہے۔ اعمال چڑھتے ہیں، اعمال کا چڑھنا 3 قسم کا ہے، کچھ تو ڈیلی چڑھتے ہیں اور وہ فجر کی نماز پہ۔ میرے عزیز دیکھ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر فجر پہ مجھ فقیر کا نام بھی رب ذوالجلال کے نام رب ذوالجلال کے ساتھ پیش کیا جائے، اللہ کی بارگاہ میں میرا نام بھی آئے، تو اپنی فجر عصر کی نماز کو چیک کر لیں۔ ملائکہ چڑھتے ہیں، اللہ پوچھتے ہیں فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ، اللہ ان سے سوال کرتے، اللہ کے علم میں ہے، اللہ نے خود بھیجا ہے،
لیکن پروٹوکول دیتے ہیں اللہ فجر کے نمازی کو، عصر کے نمازی کو، اللہ پوچھتے ہیں کیف ترکتم عبادی، میرے بندوں کو کیسے چھوڑ کے آئے ہو؟ آگے سے فرشتے کہتے ہیں ترکناہم وہم یصلون، ہم ان کو چھوڑ کے آئے تھے تب بھی نماز پڑھ رہے تھے، ہم ان کے پاس پہنچے تھے تب بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ نماز کا صبح و شام کا عمل اللہ تعالیٰ ان 2 وقتوں میں ڈیلی عمل چڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ دوسرا درجہ ہے ہفتہ وار اعمال کا چڑھنا، ہفتے میں 2 دن نیکیاں اللہ کے ہاں پیش ہوتی ہیں، جمعرات کے دن، سوموار کے دن۔ مسند احمد کی روایت حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں ان اعمال بنی آدم تعرض کل خمیس لیلۃ الجمعہ، بنی آدم کے اعمال اللہ کے ہاں جمعرات کو چڑھتے ہیں، فلا یقبل عمل قاطع رحم، لیکن جو قطع رحمی کرنے والا اس کا عمل قبول نہیں کیا جائے گا۔ جس نے رحم کا رشتہ توڑا ہوا ہے اس کی نیکی اس جمعرات کے ہاں جو اللہ کے ہاں نیکی چڑھتی ہیں اس میں وہ نیکی قبول نہیں ہوتی۔ اور تیسرا درجہ ہے سالانہ اعمال کا چڑھنا، اور وہ یہ شعبان کا مہینہ ہے جس میں نیکیاں چڑھتی ہیں۔ بڑا خوش نصیب آدمی ہے جو ان نیکیوں کے چڑھنے کے مہینے میں، اللہ کے ہاں نیکیوں کی پیشگی کے مہینے میں، رب ذوالجلال کے ہاں نیکیاں پہنچنے کے مہینے میں اپنے آپ کو مختلف عبادتوں میں مشغول رکھتا ہے۔ روزے کی عبادت، نفلی روزے کی عبادت ہے، تلاوت ہے، ذکر ہے، عبادت ہے، اشراق ہے، قیام ہے، اور استقبال رمضان کے لیے اپنے آپ کو ابھی سے تیار کر رہا ہے۔ رات کے قیام کے لیے، دن کی تلاوت کے لیے ابھی سے قرآن کی تلاوت اس نے شروع کر دی ہے، اپنے آپ کو رواں کر لیا، ٹیوننگ کر لی اپنے آپ کو رمضان سے مستفید ہونے کے لیے اور رمضان سے فائدہ اٹھانے کے لیے۔ اگر وہ ان ایام میں ہی نیکی پہ آمادہ ہو چکا ہے اور نیکی کرنے کے لیے تیار ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے رمضان کی نیکیاں اس کے لیے آسان کر دے گا۔ اس مہینے میں اللہ کی نیکیاں چڑھتی ہیں۔ تو اس لیے یہ شعبان کے مہینے کے روزے یہ رمضان کے روزوں کو آسان کر دیتے ہیں۔ بندے کی مشق ہوتی ہے، تمرین ہو جاتی ہے، پریکٹس ہوتی ہے۔ جب آدمی اس مہینے میں روزے رکھتا ہے تو اس کی عادت بن جاتی ہے، پھر وہ روزے کی لذت محسوس کرتا ہے، اس کا جسم عادی ہو جاتا ہے روزے کا، اور پھر وہ سکون محسوس کرتا ہے۔ رمضان جاتے ہوئے جس طرح بندے کو دکھ نہیں لگتا روزے چھوڑنے کا، تو اگر اس سے پہلے ہی وہ شروع کر دے گا تو یقیناً، یا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، اس کا ایک سبب یہ بھی ہے، ایک تو بندے کی پریکٹس ہو جائے، دوسرا یہ ہے جس طرح ہر فرض نماز سے پہلے بھی کچھ رکعتیں نفلی عبادت کی صورت میں، سنتوں کی صورت میں، بعد میں بھی کچھ رکعتیں ہیں، اور یقیناً ان رکعتوں کی جو فضیلت ہے وہ باقی نوافل کی نہیں ہے۔ جیسے نماز کی اگلی پچھلی رکعتوں کے لیے جنت میں گھر بننے کی فضیلت ہے، تو رمضان کے شروع کے روزے یعنی شعبان کے روزے اور شوال کے روزے بھی سمجھ لو جس طرح نماز کے لیے رواتب آگے پیچھے کی سنتیں ہوتی ہیں، تو روزے فرضی روزوں کو بھی آگے پیچھے کی یہ سنت عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے شروع میں شعبان میں روزے کا اہتمام کرتے، رمضان کے بعد شوال میں بھی 6 روزے رکھتے تھے، یہ تاکہ انسان کا نفس اس کے لیے تیار ہو جائے۔ سلمہ بن کوہیل کہتے ہیں کہ اس مہینے کو قرا کا مہینہ کہتے تھے، اور آج کل بھی ہمارے جو تراویح پڑھانے والے حافظ ہیں وہ تو ماشاءاللہ اس مہینے کو غنیمت جانتے ہیں کہ وہ اپنی تیاری کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے علاوہ بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رمضان سے پہلے اپنی روٹین بنائیں، کم از کم شعبان میں 1 پارہ تلاوت تو اس کی ڈیلی ہونی چاہیے۔ جب شعبان کے 30 دن ختم ہو تو 1 قرآن آپ کا پہلے ختم ہو چکا ہو، اس کو قرآن کا مہینہ کہتے ہیں۔ عمر بن قیس کہتے ہیں جب شعبان داخل ہوتا تو وہ اپنے جو ہے نا وہ بند کر دیتے تھے اپنے جو ہے نا دکان کو، اور قرآن کی قرات کے لیے فارغ ہو جاتے تھے۔ یہ تھا اہتمام۔ امام ابن قیم کہتے ہیں کہ 3 مقصد ہیں اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھنے کے۔ ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ باقی نفلی روزوں سے کبھی کبھار مشغول ہوتے، سفر کی وجہ سے جو نفلی روزے ہر مہینے آتے تھے، 3 روزے ہو گئے، 13 کا روزہ، یا اس کے علاوہ جو جمعرات اور سوموار کے روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مشغول رہتے تو آپ اس مہینے میں کثرت سے ان نوافل کے جو کمیوں کو پورا کر لیتے تھے، فرض شروع ہونے سے پہلے آپ وہ اس کو پورا کرتے تھے۔ پھر دوسری وجہ کہتے ہیں کہ رمضان کے تعظیم کے طور پہ اللہ کے نبی یہ کام کرتے تھے تاکہ یہ اس فرض نماز سے پہلے سنتوں کی حیثیت حاصل کر جائے، اور یہ روزے اس طرح پیش کی جائے اللہ کے دربار میں۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ تاکہ اللہ کے اعمال چڑھیں تو اس میں روزہ بھی شامل ہو۔ یہ چند وجوہات تھی جو مختلف ائمہ نے ذکر کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ امی عائشہ روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ سب سے زیادہ روزے
شعبان میں رکھتے تھے. پورا کا پورا شعبان اگر ہم نے رمضان کے ساتھ ملاتے دیکھا تو اللہ کے رسول کو شعبان اور رمضان کو بھی ملاتے دیکھا ہے. پورا مہینہ رمضان کے بعد اگر کسی مہینے کے پورے روزے رکھتے ہیں تو وہ شعبان کے روزے تھے. ویسے بھی نفلی روزوں کی بڑی فضیلت ہے. یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ثابت بھی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. میں ایک دو حدیثیں پیش کر کے اپنی بات سمیٹتا ہوں. ایک تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے, اللہ کے رستے میں روزہ رکھتا ہے, یا جہاد کے میدان میں روزہ رکھتا ہے, ایک معنی اس کا یہ بھی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے 70 سال کی مسافت پہ جہنم کی آگ کو دور کر دیتے ہیں. شاید یہی کوئی روزہ ایسا ہو جو خاص للہیت کے اوپر مبنی ہو اور اللہ میرے اور آپ کے چہرے سے بھی جہنم کی آگ کو دور کر دے. حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں من ختم لہ بصیام یوم دخل الجنہ, جس بندے کا اختتام روزے کے ساتھ ہو گیا, جس کی زندگی کا آخری دن روزے کی حالت میں گزر گیا, وہ جنت میں داخل ہو جائے. تو اگر کسی کی موت شعبان میں لکھی ہے اور وہ روزے کی حالت میں ہوتا ہے, اس کا اختتام زندگی کا سورج وہ روزے کے ساتھ غروب ہوتا ہے, تو وہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے. آخری بات, نبی کریم کا فرمان ہے الصیام والقرآن یشفعان للعبد, رمضان کے 30 روزے اور قرآن کے 30 پارے بندے کے لیے سفارش کریں گے. رمضان کے 30 روزے نہیں, روزے اور معذرتاً روزے اور قرآن بندے کی سفارش کرے گا. الصیام والقرآن, روزے اور قرآن بندے کی سفارش کرے گا. اور روزہ کہے گا اے میرے رب, میں نے اس کو کھانے پینے سے روکا تھا اور یہ رک گیا تھا تیری محبت میں, اور اس نے اپنے آپ کو کھانے پینے سے روک لیا تھا. اور قرآن کہے گا اللہ یہ رات کو میرے ساتھ قیام کرتا تھا اور میری تلاوتیں کرتا تھا اور رکوع و سجدے کرتا تھا اور قیام کرتا تھا, مجھے پڑھتا تھا اس میں, اور اس نے اپنی نیند کو چھوڑا تھا, تو میں سفارش کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ دونوں کی سفارش قبول کر لے گا. اگر چاہتے ہیں کہ رمضان کے علاوہ بھی کچھ روزے میری سفارش قیامت کے دن کریں گے, جب کوئی پرسان حال نہیں ہوگا اور جب کوئی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا, جب دوست بھی دشمن بن جائیں گے, جب قریبی عزیز بھی چھوڑ جائیں گے, جب بچے بھی ساتھ چھوڑ جائیں گے, جب باپ بیٹے کا رشتہ بھی ختم ہو جائے گا. اللہ اکبر, اللہ فرماتے ہیں کہ جب سور پھونکا جائے گا وَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ, جب سور پھونکا جائے گا تو آپس میں کوئی نسبی تعلق باقی نہیں رہے گا. ان حالات میں اگر میں نے ان ایام میں اللہ کی عبادت کی ہے تو یقیناً یہ بہت بڑی سعادت ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں شعبان کے اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھنے کی, اور بالخصوص 13, 14, 15 جو یا سوموار اور جمعرات کا روزہ, اگر پورا شعبان نہیں تو کم از کم 13, 14, 15 ہے, یا سوموار اور جمعرات کا روزہ ہے, اس کا اہتمام کرنا چاہیے. باقی 15 شعبان کے حوالے سے جو بات ہے وہ ہم کریں گے اگلی مجلس میں. 15 شعبان کی عبادت کے حوالے سے شریعت میں کوئی اس رات کی عبادت کے حوالے سے کوئی تعلیمات نہیں ہیں. ہم اگلی چونکہ 15 سے پہلے ہماری اگلی مجلس ہوگی, ہم اس حوالے سے اس رات کے حوالے سے جو لوگ کرتے ہیں ہم تفصیل سے بات اگلی جمعرات کو کریں گے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.